اسی صف میں وزیر اعظم کھڑا ہے، اسی صف میں وزیر اعلیٰ کھڑا ہے، اسی صف میں ادنا کھڑے ہیں، اسی صف میں اعلیٰ کھڑے ہیں۔ اعلیٰ ہوگا کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا تو باہر ہے، رب کے گھر میں وزیر اعلیٰ نہیں ہے، باہر مسجد کے اندر وہ بھی ایک ادنا کی حیثیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ رب کے گھر کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو تو آگے ہوگا باقی پیچھے ہوں گے، فرمایا نہیں، جہاں غریب کھڑے ہیں وہاں امیر بھی کھڑے ہوں گے۔ میری بارگاہ ایک جیسی ہے، خدا کی قسم ہے، رب کائنات تو انسان تیرے اندر فرق نہیں کرتا، نہ امیری غریبی کے اندر فرق نہیں ہے، تو بھی اسی طرح پیدا ہوا، امیر بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے، تم مرتا ہے تجھے بھی کفن وہی دیا جاتا ہے، امیر کو کفن بھی اسی طرح دیا جاتا ہے۔ رب تو انصاف کر رہا ہے، تجھے بھی اسی قبر میں جاتا ہے، امیر بھی اسی اتنی جگہ پہ جاتا ہے، وہ کوئی اتنے بڑے محلات میں نہیں مر جاتا لیکن جاتا اسی 5 فٹ کی قبر میں ہے۔ میرے بھائیوں، کریم مالک ہمارے اوپر اتنی انصاف کر رہا ہے، اتنی مہربانیاں بھی کر رہا ہے، لیکن آج مالک ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کر رہا۔ لیکن آج ہم غور و فکر کریں، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ، کتنے بارگاہ کے لوگوں کے پاس ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے۔ آج ہمارا دل جو آلودہ ہو چکا ہے گناہوں کی دلدل کے اندر آ کر، اب نیکی کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا۔ اپنے آپ پہ غور و فکر کرو، رونے کا بعد دل آتا ہے کہ میرے بھائیوں اب غور تو کرو، جب اللہ کا گھر کو ہم برباد کریں گے، اب رب کے گھر کو ہم آباد نہیں کریں گے، جو آباد ہے تو ورا الورا، جو آباد نہیں ہے ان کو عبادت کرنا کس کا کام ہے؟ وہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق ہے، اوروں کے دروں کو آباد، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ورا الورا ہر مقام پہ، لیکن جو قریب ہے اس کو آباد کرنا بھی آپ کا حق ہے۔ اگر آپ اس علاقے کی مسجد کو آباد نہیں کرو گے تو خدا کی قسم ہے آپ کا کبھی بھی گھر آباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم آباد ہو جائیں، ہماری زندگیاں خوشحالی میں گزرے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو ہمارے گھروں کو آباد ہو، اگر ہم رب کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو خدا کی قسم ہے